بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی نبوت سے پہلے کے 40 سال وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند واقعات، جن میں سے ایک جنگ فجار بھی تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس جنگ کی تفصیلات کیا ہے کہ جنگ فجار میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلڑا بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں حصہ اسی قدر تھا کہ اپنے چاچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا، جیسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کے مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا جو یہ حلف ہے اس کے بارے میں پڑھ لیں تھوڑا سا۔ حلف الفضول میں قریش کے چند قبائل یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزرا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی یتم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کے رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تیز سے اٹھنے والی جاہلی حمایت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیر کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبد الدرار، مخروم، جمع، ساہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی داستان مظلومت بیان کی گئی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نمودار نمونہ سامنے آیا۔ وہ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواریوں کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کی شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں کوئی غلط کام کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جب تعمیر حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و ممتاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخرومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرم کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو، اس جھگڑے کا فیصلہ اس سے کرایا جائے اور سب اس کا فیصلہ منظور کریں۔ تمام قبائل نے یہ شرط منظور کر لی۔ اللہ کی معیشت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معاملے کی تفصیل معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور جھگڑنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ نہایت عمدہ فیصلہ تھا اور ساری قوم اس پر راضی ہو گئی۔ یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 40 سال پڑھ رہے تھے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے جو 40 سال تھے اس میں کیا کیا واقعات، مطلب نبوت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری معلومات تھی، اور مزید آگے اس کو پڑھیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔